بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا۔ سلسلہ سیرت میں شاہ خوباں آقا کریم علیہ تحیہ و ثنا کے جمال پر بات ہوگی، ان کے حسن پر بات ہوگی۔ ان کا جمال کا تصور بھی نور نور ہے، وہ تو ذہنوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تیرے جمال نے بخشا تصورات کو نور، تیرے جمال نے بخشا تصورات کو نور، تیرے خیال نے ذہنوں کو استوار کیا، تیرے خیال نے ذہنوں کو استوار کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے تصور نور اور روشنی ہی روشنی ہے، اور ان کے خیال ذہنوں کو بھی سدھار دیتا ہے۔ امام ابو زہرا خاتم النبیین کے اندر یہ واقعہ قلم بند کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک دیہات کے رہنے والے شخص کی اچانک ملاقات ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس نے تعارف پوچھا تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ہی وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی محمد ہوں جس کے بارے میں قریش پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وہ دیہات کا رہنے والا شخص مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا جاتا اور کہتا، قریش کو کیا ہو گیا؟ لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ گویا انجان بھی آتے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں کھو جاتے اور حضور کے جمال پر فریفتہ ہو جاتے۔ ایک اور واقعہ جس کو زرقانی نے بیان کیا، مشکات نے بھی بیان کیا، حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے باہر ایک قافلہ آ کر کے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ جب رسول کریم علیہ السلام کو اونٹ پسند آیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس قیمت موجود نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ جا کر کے تو تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو انہوں نے اونٹ پیش کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد باتیں ہونے لگ گئیں، گفتگو ہونے لگ گئی، چیم گوئیاں ہونے لگ گئیں کہ پتہ نہیں انجان شخص اونٹ کی قیمت دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے سے یہ آوازیں سن کر کہا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ آج تک میں نے اتنا حسین چہرہ تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا جمیل چہرہ، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین چہرہ اس شخص کا تھا، اور حسین چہروں والے، خوبصورت جمال چہروں والے جھوٹ نہیں بولتے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا قاصد پہنچا اور اس نے جا کر کے قیمت ادا کی اس اونٹ کی۔ گویا وہ انجانے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر کے تو یہ گواہیاں دیتے تھے کہ یہ چہرہ حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ، جمال پرور چہرہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا، دیکھ کے صورت تیری
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت، رسول اللہ علیہ السلام کا حسن، جمال، قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ امام رازی نے بھی اور زرکانی نے علامہ کستلانی کے حوالے سے لکھا کہ ضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ اقدس ہے، حسین چہرہ ہے، سب سونیاں تو سو رہے چہرہ حضور دا۔ اور لیل سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں ہیں۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات بقعہ نور ہو جاتی ہے، کائنات میں ربیع الاول میں سراج منیر طلوع کیا ہوا، کائنات میں ہر طرف روشنیاں بکھر گئیں۔ والضحیٰ، رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ انور۔ امام حسن روایت کرتے ہیں اپنے ماموں سے، کہتے ہیں کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی ایسے ہی چمکتا تھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جب جمال مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چہرے کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے حسین ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صرف چہرہ ہی حسین نہیں ہے، مصطفیٰ کے اخلاق بھی حسین، مصطفیٰ کریم کے اخلاق بھی حسین۔ اور الوفا فی احوال مصطفیٰ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ خوش منظر چہرہ، اور حضور رحمت عالم علیہ السلام کا نسب اعلیٰ نسب، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حسین آواز، گویا جو چاہتا ہو اللہ اس کو بھی جمال دے، وہ اپنے دلوں کا رشتہ، دلوں کا ناطہ مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور پیار، اور پھر اس میں ڈوب کر کے صلات ہوگی، سلام ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا جائے گا، تو اللہ رب العالمین ان کے حسن کی خیرات آپ کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ گویا خوبصورتی کے لیے کائنات کے حسین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی سیرت اپناؤ، چہرے پر حسن خود ہی آ جائے گا۔ ان کی سنت اپناؤ، چہرے پر جمال کے اثرات آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں بیان کیا، اور کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے جیسے آفتاب کی روشنیاں حضور کے چہرے میں آ گئی ہوں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چاند کی روشنیاں میرے مصطفیٰ کے چہرے میں۔ گویا چاند اور سورج یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، جمال مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ترمذی شریف ہی کی جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنے پورے جمال اور خوبصورتی کائنات کو بانٹ رہا تھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اب سرخ حلے میں حضور تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا، چاند کو دیکھتا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر سے آواز آئی، فَهُوَ عِنْدِي احسن من القمر، یہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بے مثل اور بے مثال جمال ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کی سوئی گم گئی، اور اندھیرا تھا، سوئی مل نہیں رہی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ
اور حضور کا جمیل چہرہ، حسین چہرہ، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جس وقت روشنی کمرے کے اندر پھیلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا صدقہ، ان کے حسن کا صدقہ، ان کی سیرت کا صدقہ، ان کی خیرات اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور سننے والوں کو بھی نصیب فرمائے. انشاءاللہ سلسلہ سیرت جاری ہے، ایک نئے عنوان کے ساتھ سیرت کے حوالے سے جلد حاضر خدمت ہوگی. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.